اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ پاک تیرے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں، ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی آپ میں تو نہیں ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ پاک تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، جب میں کسی قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میری ناراض ہونے کی دوسری نشانی، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بن جاتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ آخرت کے کام آتے ہیں، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ پیسہ کر کر کے مر جاتی ہیں لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگاتے۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نااہل لوگ، بے وقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہیں۔ ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، انسان کی نافرمانی نے زمین کو بھی ڈبو دیا، فصلوں کو بھی ڈبو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام ناراض ہونے کی چوتھی نشانی، اہم اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ ارے جس بندے کا من اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ ناظرین، آج دیکھ لو، اللہ تعالی ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، او کامیابی کی طرف۔ اور ناظرین، ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے نوکر کو دفعہ بلائیں، اپنے نوکر کو کئی دفعہ بلائیں اور نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں، ایک دن شدید تنگ آ کر اسے نوکری سے نکال دیتی ہیں۔ لیکن میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے، اگر وہ یہ کام کرتے تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، اس بات سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، قیام کرنے، رکوع و سجود کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب نے دیکھا، پوچھا، بابا جی مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا، امام صاحب میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مسجد میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ بابا جی بولے، جی ہاں، اس لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بابا جی بولے، جی ہاں، میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا، اچھا پھر عید الفطر
ईद उल अजहा तो पढ़ी होगी। कहा इमाम साहब आज तक नहीं पढ़ी। इमाम साहब बोले अच्छा फिर आज तक किसी का नमाज जनाजा तो पढ़ा होगा। कहा आज तक नहीं पढ़ा। 80 साल की उम्र में कुछ भी नहीं किया, सारी जिंदगी जाय कर दी, एक दिन भी अल्लाह को सजदा नहीं किया। लेकिन मेरा अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है, वो फिर भी कहता है आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछा, अय परवरदिगार आलम, तू आसमान में है और हम जमीन पर, तेरी नाराजगी और रजा की निशानी क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं तुम पर अहल लोगों को मुख्तार बना दूं तो ये मेरे रजा की निशानी है, और जब मैं तुम पर बदतरीन लोगों को मुसल्लत कर दूं तो ये तुम पर मेरे नाराजगी की निशानी है। इसी तरह इब्न अबी दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया, अल्लाह ताला ने बाज़ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वाही किया कि अगर वो लोग जो मुझे जानते हैं मेरी नाफरमानियां करने लगे तो मैं उन पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दूंगा जो मुझे नहीं जानते। और हदीस इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा में है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करेंगे जो झूठे होंगे, और ऐसे वज़रा मुसल्लत करेंगे जो बदकार होंगे, और उनके मुआविनीन ख़यानत करने वाले होंगे, और उनके कारिंदे ज़ालिम होंगे जिनके चेहरे इबादत गुज़ारों जैसे होंगे लेकिन उनके दिल बेरहम और खुश होंगे, उनकी राय एक दूसरे के मुखालिफ होगी। फिर अल्लाह उन पर गर्द गुबार का घटा घप अंधेरा बर्पा कर देगा और उनको हलाक कर देगा। अल्लाह ताला हमें सजदे की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह को राजी करने का मौका दे, ताकि मरने से पहले हम अल्लाह को राजी कर लें। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। खुदा हाफिज़।